یہ کہانی ہے ریاست کی لگن، بلوچستان کے لیے ترجیحی ترقیاتی منصوبوں اور ایک ایسی جدوجہد کی جو بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جاری ہے۔ یہ تحریر اسی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے، وہ حقیقت جو دہشت گرد چھپانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے انفراسٹرکچر کے بنیادی پیمانے یعنی سڑکوں کے جال سے بات شروع کرتے ہیں۔ سڑکیں کسی بھی خطے کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف لوگوں کو جوڑتی ہیں بلکہ تجارت، تعلیم، صحت اور معاشی سرگرمیوں کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ بلوچستان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں سڑکیں نہیں، بنیادی ڈھانچہ نہیں اور ترقی صرف کاغذوں تک محدود ہے، مگر اعداد و شمار اس جھوٹ کی کلی کھول دیتے ہیں۔ بلوچستان میں فی کلومیٹر سڑک 600 افراد کے لیے موجود ہے، جبکہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ تناسب 1173 افراد فی کلومیٹر ہے۔ بلوچستان کا نام سنتے ہی ایک مخصوص تصویر ذہن میں ابھرتی ہے جو اکثر دشمن عناصر اور ان کے سہولت کاروں نے بنائی ہے۔ یہ تصویر ہے محرومی کی، پسماندگی کی اور یہ جھوٹ کہ ریاست نے بلوچستان کو نظر انداز کیا۔ دہشت گرد گروہ جیسے بلوچستان لبریشن آرمی BLA اور ان کے سیاسی بازو جیسے بلوچ یوتھ کونسل BYC برسوں سے یہی بیانیہ پھیلاتے آئے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی سے محروم رکھا گیا ہے، اس کے وسائل لوٹے گئے اور اس کے عوام کو دبایا گیا۔ مگر جب ہم حقائق کی کھوج لگاتے ہیں، اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں اور زمینی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف کہانی سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی ہے ریاست کی لگن، بلوچستان کے لیے ترجیحی ترقیاتی منصوبوں اور ایک ایسی جدوجہد کی جو بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جاری ہے۔ یہ تحریر اسی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے، وہ حقیقت جو دہشت گرد چھپانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے انفراسٹرکچر کے بنیادی پیمانے یعنی سڑکوں کے جال سے بات شروع کرتے ہیں۔ سڑکیں کسی بھی خطے کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف لوگوں کو جوڑتی ہیں بلکہ تجارت، تعلیم، صحت اور معاشی سرگرمیوں کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ بلوچستان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں سڑکیں نہیں، بنیادی ڈھانچہ نہیں اور ترقی صرف کاغذوں تک محدود ہے، مگر اعداد و شمار اس جھوٹ کی کلی کھول دیتے ہیں۔ بلوچستان میں فی کلومیٹر سڑک 600 افراد کے لیے موجود ہے، جبکہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ تناسب 1173 افراد فی کلومیٹر ہے۔ اگر ہم فی 1 ملین آبادی پر سڑکوں کی لمبائی کا جائزہ لیں تو بلوچستان میں 1670 کلومیٹر سڑکیں ہیں، جبکہ پنجاب میں یہ تعداد صرف 853 کلومیٹر ہے۔ یہ اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں سڑکوں کے حوالے سے نہ صرف ترجیح دی گئی بلکہ عملی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ یہ سڑکیں صرف شہروں تک محدود نہیں بلکہ دشت، خاران، پنجگور، قلعہ، سیف اللہ اور واشک جیسے دور دراز اضلاع تک پھیلی ہیں، جہاں کبھی رسائی ایک خواب تھی۔ یہ صرف سڑکوں کی بات نہیں بلکہ مجموعی ترقیاتی فنڈز کی کہانی بھی اسی طرح حوصلہ افزا ہے۔ بلوچستان میں اب تک 1545.56 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز خرچ کیے جا چکے ہیں، جن میں 75% سے زائد وفاقی حکومت نے فراہم کیے۔ یہ رقوم صرف اعداد کی صورت میں کاغذوں پر نہیں رکھی بلکہ ان سے سڑکیں، پل، ہسپتال، سکول، ڈیم اور پینے کے پانی کے منصوبے وجود میں آئے ہیں۔ یہ منصوبے ان گاؤں تک پہنچے ہیں جہاں کبھی بجلی کا نام و نشان نہ تھا، جہاں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور جہاں صحت و تعلیم کی سہولیات خواب ہی تھی۔ مگر BLA اور اس جیسے دہشت گرد گروہ اس ترقی کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب صرف دکھاوا ہے یا یہ کہ یہ منصوبہ صرف فوج کی چال ہے۔ اگر یہ سب کاغذی منصوبے ہیں تو پھر گوادر سے لے کر سوب تک بننے والی سڑکیں، نئے سکول اور ہسپتال کہاں سے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ترقی بلوچستان کے عوام کی خوشحالی کی بنیاد رکھ رہی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو دہشت گردوں کو برداشت نہیں۔ اگر ہم گزشتہ چند دہائیوں کا جائزہ لیں تو بلوچستان کی ترقی کا سفر اور بھی واضح ہوتا ہے۔ 1990 سے لے کر 2024 تک بلوچستان میں سڑکوں کی مجموعی لمبائی میں 50% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے بلکہ ایک طویل المدتی عزم کا نتیجہ ہے جو بلوچستان کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے کیا گیا۔ دشت، خاران اور واشک جیسے اضلاع جو کبھی تنہائی کا شکار تھے، آج سڑکوں کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں سے منسلک ہیں۔ یہ رابطے نہ صرف معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ بلوچ عوام میں ایک نئے عزم اور امید کی لہر بھی پیدا کر رہے ہیں۔ مگر دہشت گرد گروہوں کے لیے یہ ترقی خطرہ ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا ترقی نہیں، تباہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کو غیر مستحکم رکھا جائے تاکہ وہ اپنے جھوٹے بیانیے کو زندہ رکھ سکے۔ وہ نہیں چاہتے کہ بلوچ نوجوان تعلیم حاصل کریں، سڑکوں پر سفر کریں یا ہسپتالوں میں علاج کرائیں، کیونکہ یہ سب ان کے پروپیگنڈا کے خلاف ہے۔ خاص طور پر گزشتہ 5 سال 2018 سے 2023 کے دوران بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کی رفتار نے نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ اس عرصے میں سالانہ اوسطاً 327 کلومیٹر نئی سڑکیں تعمیر کی گئیں اور مجموعی طور پر سڑکوں کی لمبائی میں 22.4% اضافہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا تھا، مگر اس کے
बावजूद बलोचिस्तान की तरक्की को ना रोका गया न नजरअंदाज किया गया। वफाकी हुकूमत ने इस दौरान 617.6 अरब रुपए बलोचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किए, जिनसे न सिर्फ सड़कें बल्कि रोजगार के मौके, तजारती सरगर्मियां और सिक्योरिटी की सूरत हाल में भी बेहतरी आई। ये सब इस बात का सबूत है कि रियासत बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है और इनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगर BLA और BYC जैसे गिरोह इस तरक्की को या तो झुटलाते हैं या इस पर खामोशी इख्तियार करके बलोच नौजवानों को मनफी सिमत में धकेलने की कोशिश करते हैं। खुशकिस्मती से आज का बलोच नौजवान बाशऊर है। वो जान चुका है कि तरक्की का रास्ता बंदूक से नहीं कलम से मिलता है। वो समझता है कि नफरत और दहशतगर्दी से नहीं बल्कि तालीम, मेहनत और रियासती ताउन से खुशहाली आती है। दहशत गर्दों का बयानिया एक आलमी एजेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। वो बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो, मगर वो ये भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान का अवाम अब जाग चुका है। वो जानता है कि इसकी तरक्की का रास्ता रियासती इदारों के साथ ताउन से जुड़ा है, न कि इन दहशत गर्दों के झूठे वादों से जो सिर्फ खून रेजी और तबाही फैलाते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका कोशिशों से बलूचिस्तान आज एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। ये वो बलूचिस्तान है जो तरक्की की राह पर गामजन है, जहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। ये वो बलूचिस्तान है जो कौमी धारे का हिस्सा बन रहा है और जो दहशत गर्दों के झूठे बयानिए को हमेशा के लिए दफन करने की सलाहियत रखता है। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि बलूचिस्तान की तरक्की की कहानी झूठ के खिलाफ दलील की फतह है। ये कहानी है इस अज़म की जो रियासत ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए दिखाया। ये कहानी है उस शऊर की जो आज के बलोच नौजवान में पैदा हो रहा है, और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस उम्मीद की जो बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रही है। आज का बलूचिस्तान माजी का बलूचिस्तान नहीं, ये वो बलूचिस्तान है जो अपनी महरूमियों को पीछे छोड़कर तरक्की की शाहराह पर रमा दवा है। और ये सब मुमकिन हुआ है रियासत के अज़म, अवाम के ताउन और इस हकीकत के सामने आने से कि दहशत गर्दों का झूठ अब नहीं चलेगा। बलूचिस्तान तरक्की करेगा और इस तरक्की में हर पाकिस्तान का हिस्सा होगा।